السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پچھلی آیت سے بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی کا ذکر شروع ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص نے اپنے چچا کا قتل کیا اور اس قتل کو چھپانے کے لیے، اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے اپنے چچا کے باڈی کو لے جا کر کے محلے میں رکھ دیا۔ پھر محلے میں شور ہوا تو لوگوں نے قاتل کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قاتل کا صحیح پتہ بتائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ایک گائے کاٹی جائے اور اس کے گوشت کو مرے ہوئے شخص کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اس سے وہ مرا ہوا شخص زندہ ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس کی تفسیر پچھلی آیت سے سٹارٹ ہوئی ہے، آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خیر، ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ تفسیر۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پروردگار سے استدعا کیجیے، دعا کیجیے کہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے زرد رنگ والی ہے، رنگ اس کا تیز اور کھلا ہوا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اس پر بھی تشفی نہیں اور پھر سوال کیا، یعنی اس بات پر بھی نہیں مانے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ کہا انہوں نے کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ بیان فرمائے ہمارے لیے کہ اس گائے کی حقیقت شخصیہ کیا ہے جس کی یہ خاصیت ہے۔ اگرچہ اس کا سن اور سال، رنگ اور جمال سب بتلا دیا، لیکن اب بھی آپ کو پورا انکشاف نہیں ہوا۔ تحقیق گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ یہ اوصاف بہت سی گایوں میں پائے جا سکتے ہیں، کوئی وجہ ترجیح بیان فرمائیے کہ یہ خاصیت اس گائے میں کس بنا پر ہے، لہٰذا مزید توضیح کے لیے کچھ اوصاف بیان فرما دیجیے، یعنی کچھ اور نشانیاں پوچھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی، یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلا لیں گے کہ اس گائے میں یہ خاصیت عجیبہ کس بنا پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا، یعنی اس کلمہ کی برکت سے ان کا تحیر اور تردد رفع ہوا، جب تک اپنے عجز کا اقرار و اعتراف اور اس کی قدرت اور مشیت سے استعانت نہ ہو کوئی عقد حل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: ماہی، یہ پہلے سوال کا اعادہ ہے، مزید توضیح اور مزید انکشاف کے لیے دوبارہ سوال کیا گیا۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کس طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ تفسیر: قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، یعنی نہ ہل جوتنے کی محنت اس سے لی گئی ہو اور نہ آب پاشی کی مشقت اس پر ڈالی گئی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہا انہوں نے کہ اب لائے آپ حق بات کو، یعنی واضح اور مفصل بات آپ نے اب فرمائی، جس سے ہمارا تردد رفع ہوا کہ ایسا حیوان تمام حیوانوں میں حیات کا مظہر عدم ہوگا، بس ممکن ہے کہ اس کی حیات کے اثر سے دوسرے میں بھی حیات کا اثر آ جائے۔ بس ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے۔ ان کی طعنت آمیز استفارات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ غالباً ذبح نہ کریں گے، مگر خیر انشاءاللہ کہنے کی برکت سے کر گزرے۔ فائدہ: بنی اسرائیل چونکہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ معاذ اللہ یہ جانور خدا ہو سکتا ہے، تو اس کے رد کرنے کے لیے بھی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں دوسرا رکوع یعنی 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ شناعت پنجم، پانچویں پہچان۔ قال تعالی: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا إِلَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے ایک محترم نفس کو قتل کر ڈالا، پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے، وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا۔ اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اندر سے باہر نکالنے والا ہے، جس سے تمہارے اندرونی خطرات اور دلی خیالات اس طرح عیاں اور آشکار ہو جائیں جیسے کسی محسوس شے کو کسی بند صندوق سے نکال کر مجمع میں لا کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے کہ سب اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پس کہا ہم نے کہ لگاؤ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا، زبان یا دم میت پر رکھ دو، جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مقتول فوراً زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ قاتل کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ: مقتول کا قول مر کر زندہ ہونے کے بعد اس وجہ سے معتبر مانا گیا کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ چکا ہے، لہٰذا اس کے قول میں اب کذب یعنی جھوٹ کا احتمال باقی نہیں رہا، اور نہ وہم و خیال اور خطا اور نسیان کا جیسے شجر اور حجر کا گواہی دینا نبی کا معجزہ ہے، اسی طرح مردہ کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے ایک مردہ کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا اور اس مردہ کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کرے گا اور مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا، اور وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کے نمونے اور کرشمے دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اس قسم کے خوراک اور عجائب اور وقتاً فوقتاً قدرت کا انکار بے عقلوں کا کام ہے۔ امام المتکلمین عبد الکریم شہرستانی ملل و نحل میں فرماتے ہیں کہ جس طرح بیل اور گدھے انسانوں کے عجیب و غریب افعال کا بنظر استعجاب تکتے ہیں، فلاسفہ دوران اور بڑے بڑے سائنسدان انبیاء و مرسلین کے آیات بینات اور خوراق معجزات
کو اس سے کہیں زائد حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی فلسفی اور سائنسدان کا اپنی ناقص اور ہوا پرست عقل سے انبیاء و مرسلین کے معجزات کا انکار حجت ہے تو بیل اور گدھوں کا انسانی عجائب و قدرت سے کیوں حجت نہیں؟ خوب سمجھ لو کہ شعور انسانی کو شعور پیغمبری سے وہی نسبت ہے جو شعور حیوانی کو شعور انسانی سے ہے۔ عجب نہیں کہ یہ سنت بھی نہ ہو، انتہا کلام مشرحہ۔ فائدہ نمبر 2، اس آیت میں جو مضمون مذکور ہے وہ قصہ مذکورہ بالا کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قصہ کو ترتیب سے بیان کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فقط ایک واقعہ کا بیان مقصود ہے۔ ترتیب کے بدلنے سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اول، اس طرف کہ حکم الہی کا فوراً امتثال کیوں نہیں کیا اور حکم خداوندی میں معاندانہ حجتیں کیوں نکالیں۔ ایک صریح اور واضح حکم سن لینے کے بعد اس قسم کے گستاخانہ اور طعنت آمیز سوالات کیوں کیے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحی الہی کی کوئی عظمت اور وقعت تمہارے دلوں میں نہیں، اور یہی سخت بیماری ہے جو تباہی اور بربادی کی نشانی ہے۔ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا والی آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اموال دنیا کے تمام ایسے محرم نفس کو قتل کیا کہ جو تمہارے لیے بمنزلِ باپ کے تھا، اس لیے کہ چچا بھی بمنزلِ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور پھر اس کوشش میں پڑے کہ یہ خون دوسروں کے سر لگا دیا جائے۔ ربط یہاں تک بنی اسرائیل کے عادات شنیعہ کا بیان فرمایا کہ ہمیشہ احکام خداوندی میں حیلے اور بہانے کرتے رہے، اور آئندہ آیات میں اس کا منشا بیان فرماتے ہیں کہ منشا اس کا قسوت قلب یعنی دل کی کڑواہٹ اور قساوت پر اظہار تعجب بھی فرماتے ہیں کہ لیل و نہار آیات قدرت اور معجزات نبوت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو مگر پھر بھی دل نرم نہیں ہوتے کہ نصیحت قبول کریں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔